السلام علیکم احباب، زیبن سے زیبی آپ سے مخاطب ہوں، اور آؤ قرآن کو سمجھیں، قرآن کی حکمت اور فضیلت اس حوالے سے جو پروگرام میں کرتی ہوں اس میں مختلف صورتیں ہیں، ان کے ترجمہ ان کا ہوتا ہے، ان کا خلاصہ، متن، مضمون، شان نزول وغیرہ یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، اور کچھ قرآن کو سمجھنے میں مجھے بھی مدد مل رہی ہے اس سے، اور آپ لوگوں تک بھی میں یہ معلومات پہنچاتی ہوں۔ زیبن سے زیبی آپ سے مخاطب ہوں، اور اوشین نیوز پر آج آپ کے سامنے میں جس صورت کو لے کر آئی ہوں وہ ہے سورۃ العصر۔ ترجمہ اس کا کچھ دوبارہ سے بتاتی ہوں، اس طرح سے ہے کہ زمانے کی قسم، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ بظاہر تو یہ ایک مختصر سی سادہ سی صورت نظر آتی ہے اس میں، لیکن اس میں علم و حکمت اور فضان کے خزینے پوشیدہ ہیں۔ اس مختصر سی صورت میں جتنی جو باتیں بتائی گئی ہیں، جن چیزوں کو اہمیت دی گئی ہے، ان کا جو ہے وہ جب ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں تو حیرت میں انسان آ جاتا ہے کہ اتنی سی مختصر سی صورت میں کتنی اہم باتیں بتائی گئی ہیں۔ عصر سے مراد ہے زمانہ جس میں انسان نیکی اور بدی کے کام کرتا ہے، اور سورۃ العصر کے معنی ہے زمانے کی قسم۔ تو زید بن اسلم رحمۃ اللہ نے اس سے مراد عصر کی نماز یا عصر کی نماز کے وقت بیان کیا ہے، جبکہ جمہور کے نزدیک عصر سے مراد ہے زمانہ ہی ہے۔ یہ صورت اپنے مضمون، مفہوم، معنی کے اعتبار سے قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، یعنی انسان کی کامیابی اور فلاح کا راستہ دکھانے کے لیے ہے۔ یہ صورت جو نازل کی گئی ہے اس میں انسان کی فلاح و بہبود اور اس کی کامیابی کے لیے ایک راستہ دکھایا گیا ہے۔ صورت میں انسان نجات حاصل کر سکے ایسا راستہ بتایا گیا ہے تاکہ وہ شر سے بچ سکے، بدی سے بچے، اور انسان خسارے اور گھاٹے سے بچ سکے۔ یہی پیغام اس صورت میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اور یہ بلند پایہ مضامین اور معنی جو ہیں سیل ممتنع میں نہایت آسان اور عام فہم انداز میں بیان فرما دیے گئے ہیں۔ تو یہ سورۃ العصر کی تفسیر کے مطابق زمانے کی قسم انسان نقصان میں، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، ہلاکت میں ہے۔ ہاں، اس نقصان سے بچنے کے لیے وہ لوگ بچنے والے وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان ہوں، اعمال ہوں، نیکیاں ہوں، حق کی وصیتیں کرنے والے ہوں، یعنی نیکی کا کام کرنے والے ہوں، حرام اور بڑے برے کام کرنے والوں کو اس سے روکنے والے ہوں، ایک دوسرے کو برائی سے بچنے کی تاکید کرتے رہیں، مصیبتوں، مشکلات، تکالیف اور دکھوں اور غموں میں اپنی قسمت پر لکھے پر صبر کرنے والے ہوں، اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں، ساتھ ساتھ بھلی باتوں، اچھائی، نیکی، سچائی کا جو درس ہے اس کو بھی جو ہے وہ اس کو حکم کرنے والے ہوں وہ، اور بری باتوں سے روکنے والے ہوں وہ لوگ۔ اور اس میں لوگوں کی طرف سے احباب، رشتہ دار، حاسدین، منافقین جو بلائیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں ان کو بھی برداشت کرتے ہوں، اور اس کی تلقین اپنے ساتھیوں کو بھی کریں۔ یہ ہیں جو سری نقصان، گھاٹے اور خسارے سے مستثنی اور مبرہ ہوں گے اور ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہر مصیبت، مشکلات اور تکلیف میں صبر کرتے ہیں، قسمت کے لکھے پر جو ہے ان کو یقین ہوتا ہے اور اللہ پر پورا ایمان رکھتے ہیں، تو وہ خود بھی جو ہے اس نقصان سے بچ جاتے ہیں جو کہ ان کے راستے میں نقصان ہونے والا ہے، اور یہ لوگ دوسروں کو بھی سچ، اللہ، بھلائی اور اچھائی اور نیکی کی راستہ بتاتے ہیں اور ان کو تاکید کرتے ہیں کہ اچھے کام کریں، اور جو ہے وہ دوسرے احباب، رشتہ دار اگر ان کو تکلیفیں بھی پہنچاتے ہیں یا لوگ ان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، منافقین یا مشرکین یا کافرین، تو وہ ان تکلیفوں کو بھی برداشت کرتے ہیں اور اپنا میسج جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں تک اس صورت کے فضائل اور خواص کا تعلق ہے تو امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر لوگ اس صورت کو غور و تدبر سے پڑھیں اور سمجھیں تو صرف یہی ایک صورت کافی ہے۔ اس میں لوگوں کو ہدایت، صالح عمل اور سیدھے راستے پر چلنے کے تمام اصول پنہائے اس صورت کے اندر۔ اور سورہ عصر جو ہے پیغمبر اصحاب کے درمیان اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، سورہ عصر ایک دوسرے کو سنا کر اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے تھے، نہ جدا ہوتے تھے۔ امام صادق سے منقول ہے کہ جو بھی مستحب نمازوں میں سورہ عصر کی تلاوت کرے گا تو قیامت کے دن اس کا چہرہ نورانی ہوگا، مسکراتا اور چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے بہشت میں داخل کیا جائے گا۔ پیغمبر آخر الزمان نے فرمایا کہ جو بھی اس صورت کو پڑھے گا اس کی عاقبت صبر اور بردباری میں اختتام پذیر ہوگی، اور قیامت کے دن حق والوں کے ساتھ جو ہے وہ حق والوں کے ساتھ موجود ہوگا، اس کو حق والوں کا ساتھ ملے گا۔ سورہ عصر جامع اور مختصر کلام کا بے نظیر اور بے مثال نمونہ ہے، جس میں قرآن کے مفہوم کو اختصار اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ العصر سے مراد ہے صرف زمانہ ہی نہیں بلکہ تیزی سے گزرتا ہوا وقت، جس کی طرف اشارہ کر کے وقت کی اہمیت کا بھی احساس دلایا گیا ہے۔
یعنی والعصر سے مراد ہے کہ تیز رفتاری سے گزرتا ہوا زمانہ شاید گواہی دے رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، یعنی وہ مکمل تباہی، بربادی، ناکامی اور شکست اور سے دو چار ہے۔ چنانچہ کامیابی اور کامرانی کے لیے فلاح و بہبود اور رشد و ہدایت کے راستے کو اپنائے، اگر ایسا نہ کیا تو پوری نوع انسانی تباہی اور بربادی سے اور ہلاکت سے دو چار ہو جائے گی۔ اور اس سے محفوظ رہنے کے لیے بتا دیا گیا ہے کہ شرط اول ایمان ہے، اور ایمان کی طاقت سے انسان اپنے نفس کو قابو کر سکتا ہے، اپنی ذات کو جو ہے پاک صاف کر سکتا ہے، اور جان سکتا ہے کہ اپنی ابتدا اور انتہا اور انجام کے بارے میں اس کو علم ہو سکتا ہے، دنیا میں آنے کا اس کا مقصد کیا ہے اسے بھی وہ پہچان سکتا ہے، اور اللہ کی ہدایت سے روشنی حاصل کر کے دین و دنیا میں خسارے سے بچ سکتا ہے۔ عمل صالح کرنا کا آسان کام نہیں، لیکن یہ نہایت مشقت محنت طلب کام ہے۔ عمل صالح کی یہی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوق کا درجہ حاصل ہے، اور شریعت و قرآن کے راستے میں انسان کی نجات ہے۔ پھر اس صورت میں تاکید اور وصیت کا بھی تذکرہ کیا گیا، یعنی عمل صالح کو اجتماعیت پر قائم کیا جائے، باہمی اشتراک سے امن و امان اور نیکی کے نیک عمل کو آگے بڑھایا جائے، حق و صبر کی تلقین سے اجتماعیت کے فوائد جو تقسیم کیے جائیں، اور ان لوگوں کو اس طرف رغبت دلائی جائے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ خود اپنے نفس پہ قابو میں رکھ پاتے ہوں اور عمل صالح کا خود کا قیام کریں گے، تبھی آپ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے۔ اور حق سے مراد ہے اللہ کی حقانیت کا حقیقی طور پر عقلاً اور اخلاقاً عمل ہے۔ صداقت کے ذریعے حقائق اور حقوق یہ انسانی عمل خیر کر سکتا ہے۔ کائنات کا مالک صرف اللہ ہے، اور اس کو حق پہنچانے کا مفہوم ہے کہ دنیا میں صرف اس کا حکم چلے اور انسان اسی کے احکامات پر عمل پیرا ہو۔ حق کا صرف اعتراف نہیں بلکہ عملی طور پر اسے اپنی ذات پر نافذ کیا جائے، اور محنت و جدوجہد سے سچائی اور حق و انصاف کیا جائے۔ صبر کا مفہوم اس صورت میں یہ ہے کہ اپنی ذات کو حرص و حوث، لالچ، طمع سے بچا کر ہر تکلیف و مصیبت پر قابو پایا جا سکے۔ صبر کا قیام کیا جائے، پختہ عزم، ارادہ، استقلال، جرأت کے ساتھ صبر کی اہمیت کو سمجھا جائے اور خود پر لاگو کیا جائے، اور اپنے عمل سے صبر ظاہر کر کے لوگوں کو بھی اس کی تاکید اور تلقین کی جائے۔ اس صورت کا ایک ایک لفظ جو ہے معنی جہان اپنے اندر پنہا رکھتا ہے، جس سے نیک کے ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے مکمل رہنمائی ملتی ہے۔ تو بظاہر یہ مختصر سی 3 آیات کی صورت ہے، اور مکی صورت ہے، 17 کلمات ہیں، اس میں 77 الفاظ ہیں، لیکن اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان بے شک خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، جو اچھے کام نہیں کرتے، حق کی تاکید نہیں کرتے، صبر پر کی وصیت نہیں کرتے، خود بھی صبر نہیں کرتے اور خود بھی عمل نہیں کرتے، تو وہ دوسروں کو بھی کوئی سیدھی راہ نہیں دکھا سکتے، صحیح صالح راستہ نہیں بتا سکتے۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ خود بھی اس میں عمل کیجئے، اور اللہ کی حقانیت پر یقین لائیے، اور خود بھی لائیے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کریں، اور ان تک بھی اللہ کے اس پیغام کو پہنچائیں۔ اور جو لوگ اس طرح نہیں کرتے، وہ انسان گھاٹے میں رہتے ہیں، وہ خسارے میں رہیں گے، اور ہلاکت ان کا نصیب ہوگی۔ تو اس نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے کام کریں، نیکیاں کریں، لوگوں کے اندر اچھائیاں بانٹیں، ان کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے مسائل حل کریں، ان کے دکھ اور غم میں شریک ہوں، اور ان کو جو ہے اچھائی اور بھلائی کا راستہ ان کو دکھائیں، اور انہیں بتائیں اور تاکید کریں کہ اللہ تعالیٰ پہ اپنا ایمان پختہ رکھیں، اور جتنی بھی مشکلات اور مصائب ان کے سامنے آئیں اس پر صبر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کریں، وہی آپ کو صبر اور شکر کی طاقت بھی عطا کرتا ہے۔ تو اس صورت کے حوالے سے میں نے یہاں مختصراً آپ سب کے سامنے اس کا ترجمہ، متن اور نزول وغیرہ بیان کیا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ جو بات مجھے سمجھ آئی ہے صورت سے، وہ میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دی ہے۔ پھر بھی اگر کہیں کوئی کمی اور خامی رہ گئی ہو تو اس کے لیے آپ سے معذرت چاہتی ہوں۔ زیب سزیبی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اوشین نیوز پر شیروان صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ، جن کے توسط سے میں یہ بات چیت آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔